السلام علیکم دوستوں آج میں آپ کے ساتھ سلطان نور الدین زنگی کا واقعہ جو کہ غیر معمولی واقعہ ہے وہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہودیوں نے سازش کی کہ معاذ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد خاکی مبارک روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نکال لیا جائے، تو انہوں نے اپنے 2 آدمیوں کو اس مکروہ عمل کے لیے مدینہ بھیجا اور اس انداز میں بھیجا، اس بھیس میں بھیجا انہیں کہ کوئی بھی ان کو دیکھتا تو بڑا ہی نیکوکار سمجھتا، کیونکہ وہ بالکل ایسے لباس اور انداز میں ہوتے کہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہوئے دکھائی دیتے، تسبیحات وغیرہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے۔ انہوں نے مدینہ آ کر ایک جگہ کرائے پر لی ہوئی تھی جہاں وہ رات کے وقت اپنے کمرے سے مٹی کھودتے، اور ان کی پلاننگ یہ تھی کہ وہ مٹی کھود کر ایک سرنگ بنا رہے تھے جو کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جا رہی تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ سرنگ کھود کر اتنی نزدیک پہنچ چکے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کا انگوٹھا بھی نظر آنے لگا تھا۔ تو سلطان نور الدین زنگی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، اور انہوں نے ان 2 آدمیوں کی شکلیں سلطان نور الدین زنگی کو دکھائی اور فرمایا کہ یہ 2 موذی اشخاص انہیں تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی بیدار ہوا اور اپنی فوج اور کچھ خزانہ ساتھ لے کر مدینے کی طرف چل پڑا۔ اس نے وہاں جا کر دعوت عام کی اور لوگوں میں خیرات کرنے لگا۔ اس دعوت کے دوران پورے علاقے کے لوگ آئے، پر نور الدین زنگی کو وہ 2 لوگ جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دکھائے تھے وہ ابھی تک دکھائی نہیں دیے۔ سلطان نور الدین زنگی بار بار پوچھتا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا، تو سلطان کو بتایا گیا کہ سبھی لوگ آپ کی دعوت عام سے فیضیاب ہو چکے ہیں۔ سلطان کے اصرار پر کہ کوئی رہ تو نہیں گیا، تب کچھ لوگوں نے بتایا کہ صرف 2 لوگ ہی ہیں جو کہ ہر وقت ذکر الہی میں رہتے ہیں، اور اسی لیے وہ آج بھی اس دعوت میں نہیں آئے، کیونکہ ان کو دنیا داری سے کوئی خاص لینا دینا نہیں ہے۔ سلطان نے کہا کہ ان کو بھی بلایا جائے، کیونکہ اس کو شک ہو گیا تھا کہ شاید وہی وہ 2 آدمی نہ ہوں جو خواب میں نظر آئے تھے۔ جب ان کو سلطان کے سامنے پیش کیا گیا تو سلطان نے کہا کہ میں آپ کے ڈیرے پر آنا چاہتا ہوں۔ دراصل سلطان تفتیش کرنا چاہتا تھا ان کی۔ جب سلطان نور الدین زنگی ان آدمیوں کے ساتھ ان کے ڈیرے پر آیا تو دیکھا مسلح بچھے ہوئے ہیں۔ جب اس نے مسلح اٹھائے تو دیکھا نیچے پھٹے پڑے ہوئے تھے اور ان پھٹوں کے نیچے سرنگ کھودی ہوئی تھی۔ پھر بادشاہ نے ان دونوں کو جانوروں کے پیچھے باندھ کر چروا دیا اور عبرت ناک سزا دی، اور پھر اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کے ارد گرد زمین کھود کر سیسا پگھلا کر اس میں ڈال دیا تاکہ پھر قیامت تک کوئی ایسا مکروہ عمل نہ کر سکے۔ دوستو یہ واقعہ امید ہے آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا، اور اس کو آگے بھی شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے واقعے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔